ذکر کی اہمیت، اس کا فائدہ سمجھنا ہو تو آپ اس طرح دیکھیں کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے بہت سارے اہم بلکہ فرض عمل کے بعد بھی اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا عَفَسْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب میدان عرفہ سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو۔ حالانکہ میدان عرفہ میں جانے کے بعد انسان کے لیے بڑی ہی حسرت ہے کہ وہ اپنی مغفرت کی امید نہ رکھے، تو اتنے بڑے اہم عمل کہ جس کے بغیر انسان کا حج نہیں ہو سکتا، وہاں سے واپسی پر بھی اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ مزدلفہ سے واپسی پر اللہ نے کہا اللہ کا ذکر کرو۔ ہفتے میں جمعہ کا دن، اس میں بھی اللہ نے کہا ذکر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دعوت دین مکمل ہو گیا اور دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے آخری لمحے بندے کو ذاکر رہنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، آپ کی جب ولادت ہوئی، تو اس ولادت کے وقت بھی آپ کی زبان پر ذکر الہی تھا، اور جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی روح نکلی، اس وقت بھی آپ کی زبان پہ نام الہی تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن کی زندگی میں اس کی ابتدا بھی ذکر الہی سے ہو اور اس کی انتہا بھی ذکر الہی سے ہو۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے، میں ٹھہر جاتا اس خیال سے کہ اگر صحابہ سب کے سب چلے گئے، اب اگر کوئی خدمت کا موقع ملا تو مجھے مل جائے گا، تو میں مسجد میں ٹھہر جاتا، اندھیرا ہو جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو میں چوکٹ کے قریب چلا جاتا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش ہوگی تو فوراً میں دوڑ کے حاضر ہو جاؤں گا اور مجھے یہ موقع مل جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کبھی تو دیر تک میں انتظار کرتا رہتا، جب ایسا محسوس ہوتا کہ آپ آرام فرمانے لگے تو میں واپس ہو جاتا۔ کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی، پیارے آقا جب تہجد کے واسطے اٹھتے تو میں آپ کے چوکٹ پہ پڑا رہتا تھا۔ کتنی بڑی سعادت ان کے لیے۔ وہ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے، اہل خانہ سے بات کرتے، اس درمیان میں جو وقفہ ہوتا جب آپ ٹھہرتے تو اس وقت بھی آپ پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اندازہ لگائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی اہمیت کا، اپنے وقت کی حفاظت کا، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کا، کہ اس وقت میں بھی آپ ذکر کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے وقت کو اپنے اللہ کی یاد میں، اپنے اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ذکر قلبی کہلاتا ہے، ایک ذکر لسانی، یعنی زبان سے ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ زبان سے ذکر ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ اور ایک ذکر ہے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، یعنی دل سے اللہ اللہ کرنا، یعنی انسان شروع میں اپنے دل پر کچھ ایسی محنت کر لے کہ وہ خاموش بیٹھا ہے، کام میں ہے، فیکٹری میں ہے، دکان پر ہے، ڈرائیونگ میں ہے، مگر اس کا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ اگر کوئی ایک بول بولتا ہے تو اس کی آواز پورے ملک میں پھیلتی ہے۔ عمدہ بولتا ہے تعریفیں ہوتی ہیں، اگر اپنی شان سے گھٹ کر بولتا ہے تو اس کی مذمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اسی طرح پورے جسم کا بادشاہ اللہ نے دل کو بنایا، اس لیے جب دل اللہ اللہ کرتا ہے تو دل کے اللہ اللہ کرنے کی اہمیت، اس کا ثواب سب سے زیادہ۔ قیامت کے میدان میں
جب انسانوں کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے میرے فرشتے، میرا یہ بندہ اپنے نامہ عمل کو حساب دینے کے لیے کھڑا ہے. تو فرشتہ ہمارا کندھے پہ بیٹھا ہوا شکل میں ہوگا اور ہمارے نام عمل کے پیج کو وہ پلٹے گا. پلٹتے پلٹتے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو جو ہمیں لکھا سب موجود ہے، مگر کچھ نیکیاں، کچھ بڑا سا عمل ایسا کہ ہم نے تو نہیں لکھا، لیکن اس میں کیسے لکھا ہوا ہے؟ جبکہ نام عمل وہی ہے جو فرشتے نے لکھا، ہم نے لکھا، تو یہ آیا کہاں سے؟ پروردگار فرمائیں گے تم نے جتنا میرے بندے کو کرتے ہوئے دیکھا اتنا تم نے لکھا. میرا بندہ دل سے مجھے اللہ اللہ کرتا تھا، اس کی خبر تم کو نہیں ہوتی تھی، اس کی خبر مجھ کو ہوتی تھی، تو دل کے اللہ اللہ کو تم نے نہیں لکھا، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ دل کا اللہ اللہ کتنا قیمتی بن جائے گا کہ جس اللہ اللہ کو خود اللہ لکھ دے. اس دنیا کی زندگی میں ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ ہم ذرا اپنے دل کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دیں. آج کالج پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، 18 سال 20 سال 22 سال کے بچے تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، مشینوں پہ محنت کرتے ہیں، میلٹر پہ محنت کرتے ہیں، پتھر پہ محنت کرتے ہیں، اسے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، کیسی کیسی مشینیں تیار کر دیتے ہیں جس کا تصور پچھلے لوگوں کو نہیں تھا. کیا ہم اللہ کی محبت کے طلبگار؟ ہم اتنی بھی محنت نہیں کر سکتے کہ میرا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے؟ کوشش کرنا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد غالباً مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ ان کے بہت قریبی تھے. تو سوچا کہ دیکھیں حضرت رات میں کیا کرتے ہیں. کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو حضرت سو رہے ہیں اور ان کے جسم سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی. اللہ اکبر! کیا ان کا انداز رہا ہوگا، کتنا ذکر کیا ہوگا، اور پیارے اللہ کو ان کا ذکر کتنا اچھا لگا ہوگا کہ خود تو سو رہے ہیں، زبان تو بند ہے، مگر اللہ کو ان کے ذکر کا بند ہونا پسند نہیں آیا، تو سو بھی رہے ہیں اور جسم سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. ہمارے اکابر وہ ہیں کہ جن کے جسم کا رواں رواں اللہ اللہ کرتا ہو. ہم کم سے کم ان کے نام لینے والے ہمارا دل تو اللہ اللہ کرے. انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اپنے دل کے اللہ اللہ کی آواز کو سنتا ہے. آج ایسے لوگ جو عالم نہیں، اور جب انہوں نے تھوڑی سی محنت کر لی تو جبکہ ان کو بتایا بھی نہیں تھا، وہ آ کے کہنے لگے کہ سو کے اٹھتا ہوں تو ایک دم سے یہاں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، میں سنتا ہوں. ظاہر ہے جو بندہ اللہ سے دنیا کو مانگتا ہے اللہ دنیا دے دیتا ہے. اگر بندہ سچی طلب سے اللہ ہی کو مانگے وہ اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے سچی طلب ہو. اللہ ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.